اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر سے حاضر ہیں پروگرام لیے رحمت بھری حکایات۔ آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتیں ہم سیکھیں گے، اور کچھ ایسی باتیں بھی سیکھیں گے جو علم سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر ایک کیٹیگری جو آپ نے سنا ہوگا علماء کی کہ محدث ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، تو اب یہ علم حدیث کے اعتبار سے محدث کسے کہا جائے گا، پھر دیگر جو اور کیٹیگریز ان کی بیان کی گئی ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ایپیسوڈ میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اول تاخیر بنے رہیے، اگر پاسبل ہو تو اپنے ساتھ کوئی نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک نالجبل بات جب آپ تک ڈیلیور کی جائے گی تو ضرور آپ اس کو لکھیے، اس کو یاد بھی رکھیے اور سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف آئیے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ، جی ہاں پر ڈے 1000 ٹائمز، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر لے کر ہمیشہ رہیں، اور جب جب موقع ملے بلکہ موقع نکال کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرنے کی عادت بنائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ آئیے آج ہم جس بزرگ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آج بھی انشاءاللہ ہم 2 بزرگان دین کا تذکرہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہیں حضرت سیدنا ابو بسطام امام واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آئیے ان کے کچھ حالات کی طرف، ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بسطام شعبہ بن حجاج بن ورد عتکی واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ حافظہ، عقل، فہم اور پختگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ 82 سن ہجری بمطابق 701 سن عیسوی کو مقام واسط میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے، پھر پوری زندگی بصرہ میں رہائش پذیر رہے، حتیٰ کہ 160 سن ہجری بمطابق 776 سن عیسوی کو بصرہ میں انتقال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عراق میں محدثین کے مراتب کی جانچ پڑتال کی اور ضعیف اور متروک راویوں کو ظاہر کیا۔ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کے معاملے میں حضرت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنہا ایک جماعت کے قائم مقام ہیں۔ جی ہاں، علم حدیث پر آپ کی کافی پکڑ تھی، اور یہ جو بات آپ نے سنی کہ آپ نے اس طرح کی جانچ پڑتال کی کہ ضعیف اور متروک راویوں کو آپ نے ظاہر کیا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کی معرفت نہ پہنچتی۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے علمی مقام پر آپ غور کریں کہ اگر آپ وہاں پر نہ ہوتے تو فرمایا جا رہا ہے کہ عراق میں حدیث کی معرفت یعنی حدیث پاک کی پہچان نہ پہنچتی۔ حضرت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ادیب اور شاعر بھی تھے، اور حضرت سیدنا امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم شعر میں حضرت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے بزرگان دین کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسے علمی مراتب عطا فرمائے، اور تقوی اور پرہیزگاری تو ہے ہی۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی جس شخصیت کا ہم نے تذکرہ کیا، اللہ پاک نے آپ کو علم حدیث کے اعتبار سے بڑا علم عطا فرمایا،
اور علم شاعری کے اعتبار سے بھی فرمایا گیا کہ ان سے زیادہ علم شعر میں کوئی اور جو ہے نا ان کا ہم پلہ نہیں دیکھا گیا۔ مزید آئیے ان کی ایک رحمت بھری حکایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القدوس بن محمد الحبحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے 7 دن بعد خواب میں دیکھا، آفٹر 7 days، کہ وہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں پر نور کی قمیصیں ہیں، جی ہاں نور والے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے پوچھا اے ابو بستام، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا ریزن کیا تھا، کس وجہ سے بخشش ہو گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روایت حدیث میں سچائی سے کام لینے، اس کی نشر و اشاعت اور اس معاملے میں امانت کا حق ادا کرنے کے سبب۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ مجھے میرے پروردگار عز و جل نے جنت میں ایک محل عطا فرمایا جس کے 1000 دروازے ہیں اور وہ چاندی اور جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے شعر میں کہ مجھے جنت میں خالص شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب، خالص سونے کا زیور اور جگمگاتا تاج عطا کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں فرمانے لگے کہ میرے لیے شراب طہور کے ساتھ پھل کے بجائے حوروں کا بوسہ تھا، اور اللہ پاک کی قسم خاص طور پر مجھے عقیق یعنی سرخ ہیروں کا ایسا محل عطا ہوا جس کی مٹی عنبر کی ہے۔ جی ہاں، آپ نا اگر مارکیٹ میں جائیں نا تو پھر عنبر کے حوالے سے کبھی اس کا پرائس معلوم کر کے دیکھیے گا، اور پھر عقیق کی بات تو بڑی نرالی ہی ہے کہ یہ سرخ ہیرا ہوگا، تو سرخ ہیرے کی قیمت اور پھر زمین ایسی کہ جو عنبر کی ہو، بڑی خوشبودار ہو، تو غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوتھا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے تمام علوم کے ماہر شعبہ، یعنی آپ کا نام ہے شعبہ، نام لے کر رب نے ارشاد فرمایا کہ اے تمام علوم کے ماہر شعبہ، میرے قرب سے لطف اندوز ہو، کیونکہ میں تم سے اور شب بیداری کرنے والے اپنے بندے مسعر بن کدام سے راضی ہوں۔ پھر پانچویں بات فرمائی کہ مسعر بن کدام کے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ وہ ان قریب میری زیارت کرے گا، میں اسے اپنا قرب عطا کروں گا تو وہ بلا حجاب میرا دیدار کرے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا اگر پورا نام دیکھا جائے تو جو شروع سلسلے میں ہم نے سنا کہ حضرت سیدنا ابو بستام امام واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے انتقال کے بعد کس قدر بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں پر خواب دیکھنے والے نے جب خواب میں آپ کا دیدار کیا اور سوال کیا نا کہ کس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرمائی، کس وجہ سے آپ کی مغفرت کی گئی، تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمائے کہ روایت حدیث میں سچائی سے کام لینے اور اس کی نشر و اشاعت اور اس معاملے میں امانت کا حق ادا کرنے کے سبب میری بخشش کی گئی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب میں یہاں آپ سے عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ حدیث پاک کا علم حاصل کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین کو سنا جائے۔ پیارے آقا کا فرمان یقیناً دل کو خوش کرنے والا ہوتا ہے اور پھر دل کے اندر ایک تازگی پیدا کرتا ہے، تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی میں نے نشر و اشاعت بھی کی ہے، اس کو جو ہے نا گویا یوں سمجھ لیں کہ پبلیکیشن کے اعتبار سے کہ اس کو پھیلانا، ایک دوسرے تک پہنچانا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ لہٰذا ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں
اور صحیح احادیث کو سنیں، صحیح انداز پر سنیں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اتنا علم حاصل کریں کہ ہم خود بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے تم نے پہنچانا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ تو ضرور علم دین حاصل کیجئے اور خوب علم دین حاصل کر کے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک بھی خوب اس کا پرچار کریں، اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنا نصیب فرما دے، اور پھر یہ کہ جب دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت میں اس طرح ان کے صدقے منازل عطا فرمائیں۔ آئیے مزید ہم اپنے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور بڑی ہی پیاری شخصیت اور بڑے مشہور بزرگ کا انشاءاللہ عز و جل تذکرہ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے ان کا نام سنا ہو، اور بڑے ہی مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور عموماً ہم ان کا نام مبارک جو ہے نا حضرت سیدنا سفیان ثوری کے نام سے سنتے ہیں۔ تو آئیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے فرامین کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ جی ہاں، اب یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کیا ہوتا ہے اور یہ کس شخصیت کو کہتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا میں نے اسٹارٹنگ میں عرض کیا تھا کہ علم حدیث کے متعلق کچھ آج انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر پاسبل ہو تو نوٹ بک لے کر بیٹھیں اور ان پوائنٹس کو ضرور لکھیے گا۔ علم حدیث کے اعتبار سے علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے حدیث کے راویوں کے درجے، فہم کی قوت اور کثرت حفظ وغیرہ کی بنا پر ان کے کچھ القاب رکھے ہیں، ان کو کچھ لقب دیے گئے ہیں۔ اب وہ القابات کیا کیا ہیں اور کس عالم دین کو جو علم حدیث کے وہ ماہر ہوں گے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کو لکھتے بھی رہیے۔ نمبر 1، علم حدیث کے اعتبار سے ایک لقب ہے مسند۔ مسند کس کو کہتے ہیں یہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا گیا کہ جو حدیث کو اس کی اسناد کے ساتھ روایت کرے، خواہ وہ حدیث کی مراد جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن حدیث کو اس کی سند کے ساتھ جو ہے نا بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ مسند کہا جائے گا۔ نمبر 2، محدث۔ محدث کون ہوتا ہے؟ اب جیسے ایک ہمارے ہندوستان کے نا بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے نام کے آگے یہ لقب لگتا ہے محدث۔ تو اب آئیے سنیے محدث کس کو کہتے ہیں۔ محدث کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو روایتوں کے اعتبار سے حدیث میں مشغول ہو اور اس نے راویوں کے ناموں کو جمع کیا ہو کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے۔ جیسے اب آپ سنتے ہیں نا کہ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اب یہ روایت کے اعتبار سے دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا گیا کہ جو روایتوں کے اعتبار سے حدیث میں مشغول ہو اور اس نے راویوں کے ناموں کو جمع کیا ہو اور وہ اپنے زمانے میں کثیر راویوں اور روایت پر مطلع ہو یعنی جانتا ہو، اور اس معاملے میں وہ نمایاں، وہ ممتاز ہو، حتیٰ کہ اس بارے میں اس کی کتابت اور ضبط مشہور و معروف ہو، تو ایسے عالم دین کو، ایسے علم حدیث کے ماہر کو محدث کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری کیٹیگری ہے حافظ الحدیث، کہ حافظ قرآن تو ہم نے سنا ہے، تو ایسے ہی جو ہے نا وہ حافظ الحدیث بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ اب حافظ قرآن تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر قرآن کریم کے 30 پارے 114 صورتیں مکمل طور پر یاد رکھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو اب حافظ الحدیث یہ کتنی حدیثیں یاد رکھنے والے کو کہا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ محدث جو 1,00,000 احادیث کی اسانید یعنی اس کو سند کے ساتھ اور اس کے متن
کا عالم ہو، یعنی کہ اس کا متن بھی جانتا ہو، اس کے سند بھی جانتا ہو، اور 1,00,000 حدیثیں جو ہے نا وہ اس کو یاد ہوں، تو ایسے شخص کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری آتی ہے حجت فی الحدیث، یہ بھی ایک لقب ہے، اور یہ ایسے عالم دین کو کہا جاتا ہے کہ وہ محدث جسے 3,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں، اس کو حجت فی الحدیث کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 حاکم فی الحدیث، یہ کون؟ تو یہ وہ محدث جسے جملہ احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں، اور وہ راویوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہو کہ کون سے راوی کس طرح کے ہیں، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے روایت کے اعتبار سے وہ تمام کا تمام علم رکھتے ہوں، اور یہ روایت کے اعتبار سے بھی، سند کے اعتبار سے بھی، اور متن کے اعتبار سے بھی جملہ حدیثیں جس کو یاد ہوں، ایسے شخص کو، ایسے عالم دین کو حاکم فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کیٹیگری جو اس سے بڑھ کر ہے نا، وہ آتی ہے جو ہم نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سنی، کہ آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ تو اب سنیے گا امیر المؤمنین فی الحدیث کون ہوتا ہے؟ تو امیر المؤمنین فی الحدیث یہ وہ عالم دین ہوتا ہے جو حفظ اور اتقان کے اعتبار سے علم حدیث میں فائق ہو۔ اس منصب پر فائز بعض کے نام جو ہے نا یہ ہیں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث یہ کون کون سے بزرگ گزرے ہیں، آئیے ان کی معلومات بھی جو ہے نا وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، جو ہمارے 4 بڑے ائمہ کرام ہیں نا، ان میں یہ ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، اور قرآن کریم کے بعد جو سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا مسلم اور حضرت سیدنا حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر الحمدللہ عز وجل سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد اعظم سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ لہٰذا یہ علم حدیث رکھنے والے علماء کی کیٹیگری اور ان کے درجات، ان کے القابات جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، وہ کس کس کیٹیگری کے اعتبار سے کہ ان کو کتنا علم رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں، تو یہ اس کی کچھ ڈیفینیشن ہم نے ایک شارٹ اعتبار سے ہم نے سنی ہے۔ لہٰذا اپنی قسمت پر پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر علوم کے ماہر علماء ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل ہم ایسے علماء کی عقیدت اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب ان کے عرس آتے ہیں تو ان کے عرس بھی مناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ذکر خیر کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے ہم پر اتنے احسانات کیے، اتنا علم انہوں نے حاصل کیا، اور بڑے آسان انداز میں ہم تک علم دین پہنچایا۔ الحمدللہ عز وجل جب بھی ان کے عرس کی تاریخ آپ کو پتہ چلے تو ضرور ہم، ظاہر بات ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نذرانہ عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں نا، تو ضرور ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے صدقے اپنے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ پاک ان کے علم کا، عمل کا، تقوی و پرہیزگاری کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دنیا بھر میں الحمدللہ عز وجل بڑی دھوم دھام کے ساتھ عرس پاک منایا جاتا ہے، تو جب بھی آپ کو موقع ملے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور بڑا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس کے موقع پر بھی خوب دھوم دھام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا عرس منائیے، اور پھر اپنے عشق رسول میں اضافہ کیجیے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آگے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات کی طرف، اور آپ کے ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف، کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ 97 سنہ ہجری بمطابق
716 سن عیسوی کو کوفہ میں پیدا ہوئے، وہیں زندگی گزاری اور علوم دینیہ اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو گورنر بنانا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ غور کریں کہ گورنر ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، پہلے بھی بڑی پوسٹ تھی، آج کے دور میں بھی اگر گورنر کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا گورنر کی پوسٹ سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا والے تھے، دنیا سے محبت، دنیا کے منصب سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال 144 سن ہجری بمطابق 761 سن عیسوی میں کوفہ سے تشریف لے گئے اور پہلے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر خلیفہ مہدی نے آپ کو اپنے عہد میں طلب کیا مگر آپ روپوش ہو گئے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر حرمین شریفین سے بصرہ تشریف لے گئے اور وہیں 161 سن ہجری بمطابق 778 سن عیسوی کو گمنامی کی حالت میں انتقال فرما گئے۔ حدیث میں 2 کتابیں یہ آپ کی بڑی مشہور ہیں، جامع کبیر اور جامع صغیر، اور علم فرائض میں آپ نے ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی، تالیف فرمائی۔ پیارے ناظرین، اب آئیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فرامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت حافظہ میں اعلیٰ نمونہ تھے اور خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو بات بھی یاد کی اسے بھولا نہیں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری یادداشت مضبوط ہو، جی ہاں، ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سن رہے ہوں تو آپ کو یادداشت بڑھانے کے حوالے سے پھر ہوگا کہ بھائی میرے گھر کے اندر جو بچے اسکول جاتے ہیں یا کالجز کی طرف جاتے ہیں یا مدرسے کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی سبق یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو یادداشت کے اعتبار سے 1-2 پوائنٹ اگر میں آپ کو عرض کروں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل کی برکت سے آپ کی یادداشت میں، قوت حافظہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات جو آپ کو چھوڑنی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا اسکپ کر لیجئے گا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں، بے حیائی کے مناظر، جب بندہ جو ہے نا گناہ والے مناظر دیکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے بچے موبائلز کے اندر گیمز وغیرہ یہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کی جو فضول چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ کو جو ہے نا ان تمام تر چیزوں سے دور کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کریں۔ جی ہاں، مسواک کا استعمال کرنا یہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، اور مسواک کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ مسواک جو ہے نا یہ عقل کو بڑھاتی ہے، بلغم کو دور کر دیتی ہے، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، یہ دانتوں کی صفائی کا سبب ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ مسواک یہ رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے، رب کی رضا کا سبب ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ لہٰذا مسواک کا خود بھی استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قوت حافظہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اور پریزنٹ کے لیے ایک آخری پوائنٹ قوت حافظہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ کے اطراف کا جو انوائرمنٹ ہے یہ صاف ستھرا ہو، اور پھر اپنے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ گھر میں کہیں کچرا وغیرہ، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا نہ ہو، دھول مٹی ہے تو اس طرح نہیں، بلکہ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرے لباس پہنیں، اور پھر کوشش کریں کہ خوشبو کا استعمال کریں، عطر کا استعمال کریں، کہ عطر کا استعمال بھی یہ بندے کی قوت حافظہ میں مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اور دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ وابستہ رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی آپ کو قوت حافظہ کے بہت سارے ورد و وظائف اور اس طرح کی کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ ایک اور فرمان ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیک کام میں حرام مال خرچ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو پیشاب سے کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ کپڑا پانی سے ہی پاک ہوتا ہے، کپڑا پانی سے ہی پاک ہوتا ہے، اور گناہوں کو صرف حلال ہی مٹاتا ہے۔ لہٰذا یہاں آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمارا ذریعہ معاش جو ہے نا یہ حلال ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اب
اپنے ذریعہ معاش پر غور کیا جائے۔ ایک جنرلی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جو ہے نا حرام سے کماتا ہو، ہر سال حج پہ بھی جا رہا ہے، اب رقم تو وہی ہے جو حرام سے کمایا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حرام مال ہی خرچ کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے لیکن وہی ہے، اس کے علاوہ خوب صدقہ و خیرات، غربا و مساکین کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح ناپاک کپڑا، یعنی اگر کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو دھونے کے لیے صاف اور ستھرے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، گندے پانی یا ناپاک پانی یا پیشاب کا استعمال نہیں کیا جاتا کہ اس کو جو ہے وہ پاک کیا جا سکے۔ تو اسی طرح بندہ جب حرام مال سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، نیک کام میں خرچ کرتا ہے حرام مال کو، تو گویا آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کپڑا پاک کرنے کے لیے پانی کے بجائے پیشاب کا استعمال کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پاک کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور الٹا ناپاک کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، اپنے رزق حلال پر غور کریں، اور شاید پچھلے کچھ سلسلوں میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ پاک رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ پاک کی ذات پر اتنا اعتقاد، اتنا اعتماد اور اتنا توکل ہمارا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میرا رزق جتنا مقدر کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اسے چھین نہیں سکتی، وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جب ہم اپنے رب پر اتنا یقین رکھیں تو کوشش بھی کریں کہ جلد بازی میں نہ پڑیں اور پھر جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، تھوڑا سا صبر کر لیں، جو رزق آپ کا مقدر کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حلال طریقے سے مل سکتا ہے۔ بعض اوقات جلد بازی میں بندہ پھر حرام کاموں کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور پھر عفو و درگزر کے ساتھ چلیں، تھوڑا سا برداشت بھی ہو، جلد بازی کا مظاہرہ نہ ہو، تو جو رزق ہمارا لکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ حلال طریقے سے ہی ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ کریم حرام کاموں سے اور حرام اشیاء سے اور حرام لقمے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ رحمت بھری حکایات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا۔ پوچھا گیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کے ہاں، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں 2 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن بدیل نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے طلب حدیث کے سبب میری بخشش فرما دی۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ تو بالکل پاسبل ہے، اور اللہ پاک بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ اگر ہم بھی علم حدیث کی فکر میں رہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، تو کیا عجب کہ اللہ پاک مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائے کہ اس کی بخشش فرما دی گئی ہے، کیونکہ یہ علم حدیث سیکھا کرتا تھا، کہ میرے محبوب کے فرامین سنا کرتا، اور پھر خوب اس نے علم دین حاصل کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم علم دین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے ایک اور حکایت سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جا ملا ہوں۔ جی ہاں، یہ علم والوں کے درجات ہیں کہ اللہ پاک علم والوں کو بڑے بلند درجات جنت میں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حکایت شامل کر کے اختتام کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتے پھر رہے ہیں۔ تو عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ پھر میں نے پوچھا حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا حال ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ ہم سے اتنے بلند ہیں کہ ہم انہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے زمین سے ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی نا۔ ہاں، کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ جیسے زمین سے ہم آسمان پر ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی جنت میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا یہاں اب دو باتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام حاصل ہوا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ تقوی کا ایک ادنا درجہ یہ ہے نا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑنا یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب بندہ آگے بڑھتا ہے نا تو پھر تقوی کی اور بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن علم دین کی واقعی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار جو سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہفتہ وار اجتماع کا جو بیان تھا نا وہ اس ٹاپک پر بھی تھا، علم دین کی فضیلت کے حوالے سے، اور ایک طالب علم کے بارے میں جو ہے نا وہ فرمایا گیا کہ وہ دوران طالب علمی ہی انتقال کر گئے۔ جب ان کو خواب میں دیکھا گیا نا تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے والا میں تو ابھی طالب علم تھا نا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے رب نے مجھے علماء کے درجے تک پہنچا دیا، اور علماء کا درجہ وہاں تک مجھے پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میرے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق تھا۔ جی ہاں، کہ اس کے بعد اگر اور آگے درجہ دیکھا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے جو جنت میں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ عز و جل اپنے بندوں کو واقعی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین سلسلوں میں ہمارے ساتھ ایسے ہی اول تا آخر بنے رہیے اور خوب خوب علم دین حاصل کیجئے، عمل کی طرف بھی ڈائیورٹ ہوں۔ صرف ایسا نہیں کہ سن کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ سن کر عمل کی طرف بھی ہم ڈائیورٹ ہوں، عمل کی طرف جو ہے نا بڑھنے کی کوشش کریں، عمل بھی کرتے رہیں گے، علم بھی حاصل ہوتا رہے گا، رب کی رضا کے لیے کوشش کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک یقیناً اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کا پیکر بننا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔